آج کی نشست میں ہم آپ کو مغل سلطنت کے بانی اس خاندان کے جو پہلا بادشاہ ہے بابر، ظہیر الدین بابر، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بابر کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، یہ بہت دلکش اور بہت دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں بہت ایسی صفات تھیں جو بہت سے بادشاہوں میں نہیں پائی جاتی۔ شاعر بھی تھا، آرٹسٹ بھی تھا، موسیقی کا بھی دل دادا تھا، خطاط بھی تھا، اور باغبانی میں بھی کمال درجے کی مہارت اور شوق رکھتا تھا، اور بہت بڑا جنگجو بھی تھا، اور فزیکلی بھی ایسا فٹ تھا کہ بہت کم بادشاہ اتنے فٹ رہے۔ یہ پیدا ہوا ہے 1483 میں، اور ابھی صرف 11 سال کا تھا، یعنی 1494 میں اس کا باپ جو بادشاہ تھا فرغانہ کی ریاست سینٹرل ایشیا میں مشہور ہے، آج کل ازبکستان میں ہے، آج بھی وہاں کے لوگ بہت مذہبی ہیں۔ تو فرغانہ کی ریاست کا وہ حکمران تھا، تو اس کی اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کس طرح ہوا؟ اسے کبوتروں کا بہت شوق تھا، تو اس کا جو کبوتر خانہ تھا، وہ جیسے ہم نے اپنے بچپن میں کبوتر خانے جو دیکھے ہیں وہ زیر زمین ہوتے تھے، یعنی ایک تنور کی طرح کھڈی سی بناتے تھے، تو کچھ ایسے بھی کبوتر خانے ہوتے تھے جو اوپر اٹھتے تھے ایک مینار کی طرح۔ تو وہ کبوتر خانہ اس کا کوئی آ کے بہاؤ کے ساتھ زمین کٹی یا کیا ہوا، وہ سارا دریا میں گر گیا، اور ساتھ ہی وہ خود بھی گر گیا، اور یوں اس کا انتقال ہو گیا ڈوب کر۔ تو بابر اس وقت وہاں نہیں تھا، اور تھا بھی 11 سال کا۔ بہرحال وہ واپس آیا اور اس نے اپنے باپ کی گدی، اپنے باپ کا تخت سنبھال لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 11 سال کا ایک بچہ تخت نشین ہوتا ہے، تو خوش قسمتی سے بابر کی جو نانی تھی وہ اس کی سرپرست بن گئی، اور یہ ایک بہت عقل مند عورت تھی، بہت وائز، زمانہ شناس، لوگوں کو پہچاننے والی۔ تو اس نے اس کی بہت مدد کی۔ لیکن ہوا یہ کہ جتنے یہ جو پورا علاقہ تھا، پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پورا علاقہ تھا سینٹرل ایشیا کا، افغانستان، اس وقت تو افغانستان نہیں تھا، خراسان کہتے تھے، کوہ ہندو کش کی سرحد تک، یہ سب ان کے رشتہ دار تھے، مختلف ریاستوں کے حکمران تھے، چھوٹی چھوٹی راجواڑے تھے، پرنسپیلٹیز تھیں، چھوٹی چھوٹی خانیش تھیں، یہ سب رشتہ دار تھے ان کے اس علاقے میں، کوئی ہندو کش سے لے کے سینٹرل ایشیا تک پھیلے ہوئے، ادھر ادھر سمرقند، بخارا میں، خیوا میں۔ تو یہ سب آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے، اور یہ سب تھے مغل، منگول۔ باپ کی طرف سے بابر جو تھا وہ تیمور سے اس کا ملتا تھا شجرہ نسب، اور ماں کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا، تو گویا نجیب الطرفین تھا۔ تو باقی بھی وہاں جو تیمور اور چنگیز کی نسلوں سے شہزادے تھے، امراء تھے، وہ وہاں پر حکمران تھے۔ تو یہ سب آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے تھے۔ تو خیر بابر کو وہاں سے جب فرغانہ سے اس کے دشمنوں نے نکال دیا، تو یہ لڑتا بھڑتا رہا ادھر ادھر۔ 3 بار اس عرصے میں اس نے سمرقند پر قبضہ کیا، اور تینوں بار وہ اس قبضے کو سسٹین نہ کر سکا، وہ اس سے چھن گیا۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ادھر اس نے سمرقند پر قبضہ کیا، تو معلوم ہوا کہ دوسری طرف جو اس کی آبائی ریاست تھی فرغانہ، وہاں اس کا بھائی تھا ایک جہانگیر، اس نے قبضہ کر لیا۔ تو جب وہ اس کو ریسٹور کرنے کے لیے پیچھے کی طرف واپس گیا، تو ادھر سے سمرقند سے اس کا قبضہ ہٹ گیا۔ بہرحال کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد وہ کابل آیا، اور یہاں کا جو حکمران تھا اولغ بیگ مرزا، وہ بھی ان کا رشتہ دار تھا۔ اس کی وفات ہوئی تو بابر نے لڑ بھڑ کر موقع غنیمت جانا اور کابل کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو ایک سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا، اور کابل کی سلطنت اسے مل گئی۔
اس میں ارد گرد کے بھی بہت سے علاقے تھے جن کو خراسان کہتے تھے اس وقت، اور یہ سمجھیں کہ آج کل کا آدھا افغانستان اس کے پاس تھا۔ ہرات اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ ہرات ایک اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا، تہذیبی طور پر، تجارتی طور پر، علمی طور پر، اس پر اس کے کسی اور رشتہ دار کا قبضہ تھا۔ کابل میں بابر کی 10 سال یہ رہا وہاں پر، اور آرام سے اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ اس نے وہاں وہیں پر اس نے شراب پینی شروع کی، پھر لٹریچر کا بھی دل دادا تھا، خوب پارٹیاں وارٹیاں کرتا تھا، معجون جسے وہ کہتا تھا، افیون بھی پیتا تھا۔ اور ایک اس نے اور اس زمانے میں کام کیا کہ اپنی فوج کو بہت زیادہ تربیت دی، اور بالکل ایک ماڈرن فوج کی طرح اس کو ٹرینڈ کیا۔ جتنا عرصہ وہ کابل میں رہا تو ایک مصیبت مستقل اس کا پیچھا کرتی رہی، اور وہ ایک ازبک تھا حکمران افغانستان کے شمال میں، بہت مشہور، شیبانی خان اس کا نام تھا، وہ اس کے درپے رہا۔ تو اس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اس سے یوں جان چھوٹی کہ شیبانی خان نے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ ایک گھوڑے نے بم کو لات ماری تھی، تو شیبانی خان نے بم کو یوں لات ماری کہ اس نے ایران کا جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اسماعیل صفوی، اس کی اور شیبانی خان کی لڑائی ہوئی، تو اس میں شیبانی خان مارا گیا۔ یوں بابر کی اس دشمن سے جان چھوٹی۔ اسماعیل صفوی نے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے سر کی کھوپڑی جو ہے شیبانی خان کی، اس کے اوپر سونا چڑھایا اور اسے اپنا پینے کا پیالہ بنا لیا، اسی میں وہ پیتا ویتا بھی تھا، سیلیبریٹ بھی کرتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ بعد میں تحفے میں اس نے وہ پیالہ، اس کے جو کھوپڑی پر مشتمل تھا، وہ بابر کو تحفے میں دے دیا تھا۔ بہرحال اب بابر کی نگاہیں کابل سے مشرق کی طرف گئیں۔ ایک اس کے لاشعور میں یہ بھی تھا کہ میرا جو جد امجد تھا تیمور، اس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا، پنجاب اس کی کچھ عرصہ عملداری میں بھی رہا تھا، تو وہ سوچتا رہا کہ میں بھی مشرق کی طرف بڑھوں اور وہاں حملے کروں۔ تو یہ اس نے 1519 میں شروع کیا وہاں پر حملے۔ 5 حملے اس نے کیے ہندوستان پر، اور پہلے جو 3-4 اس نے حملے کیے تو اس میں کسی میں کامیابی ہوئی، کسی میں کامیابی نہیں ہوئی۔ وہ جاتا تھا اور پھر کچھ علاقے فتح کیے، پھر آ جاتا تھا، تو کوئی اس کا مستقل وہاں پر کوئی رہنے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی خاص کامیابی بھی نہیں ملی تھی۔ پھر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ایک دن اس کے پاس ہندوستان سے 2 مہمان آئے، ایک کا نام دلاور خان تھا اور ایک کا نام عالم خان تھا۔ یہ 2 ایلچی جو تھے، یہ ہندوستان میں کل کی نشست میں آپ کو ہم نے بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ وہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، تو یہ ابراہیم لودھی کے رشتہ دار تھے لیکن اس سے ناراض تھے۔ دلاور خان کا باپ دولت خان پنجاب کا حکمران تھا، گورنر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور ان دونوں نے، عالم خان بھی اس کا رشتہ دار تھا، کہ ابراہیم لودھی کا کہ آپ آئیں، حملہ کریں، ہم ابراہیم لودھی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو اس کو دعوت ملی ہندوستان سے حملہ کرنے کی، اور کچھ تھوڑی سی یہ امید ملی کہ وہاں سے یہ امراء مقامی مدد بھی دیں گے، تو اس کا ارادہ پختہ ہو گیا۔ چنانچہ 1524 میں وہ اس نے حملہ کیا ہندوستان پر، اور اس نے پنجاب فتح کر لیا۔ اب یہ الگ بات ہے، ایک چھوٹا سا دلچسپ ذیلی واقعہ ہے کہ یہ دولت خان اور دلاور خان اور عالم خان یہ آپس میں لڑ پڑے، اور ان کا یہ ارادہ تھا، یہ چاہتے تھے کہ بابر آ کر پنجاب فتح کر کے ان کے حوالے کرے گا، تو لیکن بابر کا اور ہی ارادہ تھا اس دفعہ، اس کی نگاہیں پنجاب پر نہیں تھیں، وہ آگے جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دلی کی طرف بڑھا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پانی پت کے میدان میں اس نے
پڑاؤ کیا، ادھر سے ابراہیم لودھی آیا۔ کہتے ہیں کہ 20,000 لشکری تھے بابر کے، 1 لاکھ تھے ابراہیم لودھی کے، لیکن ایک فرق تھا دونوں کی افواج میں کہ ان کے پاس ہاتھی تھے لودھیوں کے پاس، اور اس کے پاس توپ خانہ تھا اور بندوقچی تھے جو ہندوستان میں پہلی دفعہ کسی جنگ میں آزمائے جا رہے تھے۔ 22 سال میں میدان جنگ کو ترتیب دیا، اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے، توپ خانے کی وجہ سے، بندوقچوں کی وجہ سے، مسکٹیئرز کی وجہ سے اس نے فتح حاصل کی، اور ابراہیم لودھی مارا گیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ پوری ہندوستانی تاریخ میں سلاطین دہلی جو تھے، خلجی، تغلق، اور اس سے پہلے خاندان غلامہ، پھر سوری، اور پھر مغل، تو ابراہیم لودھی واحد حکمران ہے جو میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ نہ اس سے پہلے کوئی میدان میں لڑتا ہوا مارا گیا، نہ اس کے بعد۔ تو اس کی لاش کو جب لایا گیا، سر کاٹ کر لایا گیا الگ اور اس کا دھڑ الگ لایا گیا، تو بابر نے اسے بہادر ہونے کا خطاب دیا اور اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا جائے عزت کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھا، اور ایک فوج اس نے آگرہ کی طرف بھیجی، ایک اس نے دہلی کی طرف بھیجی، اور دہلی میں 1 ہفتہ قیام کے بعد وہ آگرہ چلا گیا، جہاں اس نے ابراہیم لودھی کے تخت پر قبضہ کر لیا، خزانوں پر قبضہ کر لیا، اور یوں وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد اس کا جو پسندیدہ اور محبوب شہر تھا کابل، اس میں اسے جانا نصیب نہیں ہوا، تو اس کا مزار جو ہے وہ کابل میں ہے۔ یہ جو روسی جب آئے اور اس کے بعد کابل میں کئی سال لڑائی بڑھائی ہوئی، اس میں ہم نے سنا تھا کہ اس کا مزار جو تھا اس پر بھی اثر پڑا، اور اس پر بھی تباہی کا یہ عذاب جو تھا یہ اترا۔